نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے ہم قرآن پاک کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم حامل قرآن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت قرآن پاک جو اس نے اپنی محبوب ترین ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ خود رب کریم نے قرآن پاک کے عطا کرنے کو اپنا فضل فرمایا۔ قرآن پاک میں سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں رب کریم نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور مہربانی سے نازل ہوئی ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو سمجھنا، اس کو پڑھنے کا صحیح حق ادا کرنا، اس کو حفظ کر کے اپنے سینوں میں محفوظ کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اس کی آیات کی حکمت جاننے پر وقت، محنت، توجہ اور جذبہ موجود ہونا، ان تمام چیزوں پر وقت صرف کرنے سے زیادہ بہتر ہے جن پر ہم وقت صرف کر کے انہیں جمع کرتے ہیں۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کے علم کو اپنے سینوں میں جمع کرتے ہیں اور اس سے زندگی کی رہنمائی لیتے ہیں۔ رب کریم کا سورۃ بنی اسرائیل میں فرمان ہے، آیت نمبر 9 ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن پاک وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ پاک کو سمجھ کر پڑھنے کا آغاز کرتے ہوئے رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی مدد شامل حال فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو قرآن پاک کے پانچوں حق ادا کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر یقین کامل ہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس ہستی کا کلام ہے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا سب کچھ ہے۔ تو اس سے بہتر اور بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس سے سچی اور بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، رب سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اگر یہ یقین راسخ ہوگا تو ہمارا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کے حکم کے خلاف نہ ہوگا۔ قرآن پاک کا دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ اور صحیح مخارج اور صفات اور تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا قرآن پاک کا حق ہے۔ صحیح عربی لہجے میں جس میں قرآن پاک اترا، اس میں صحیح پڑھنے کا حق ادا کرنا قرآن پاک کا حق ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پڑھنے والے کا قرآن پاک رب کریم خود سنتا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ پڑھنے والے کا انجام قیامت کے روز انبیاء اور ملائکہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر اور اس کے مفہوم کو جان کر پڑھا جائے۔ اس کے ہر جملے کو آیت کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب ہے نشانی۔ آیت کا مطلب ہے نشانی۔ اس کی ہر آیت، قرآن پاک کی ہر آیت
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کی نشانی اور پتہ دیتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، اگر تو صبح اٹھتے ہی ایک آیت کا فہم حاصل کر لے تو یہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا رب کریم کے نزدیک کتنی فضیلت کا حامل ہے۔ قرآن پاک کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ کر اس کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن پاک عمل کی کتاب ہے، قرآن پاک زندگی کی کتاب ہے۔ یہ ہدایت اور رہنمائی ہے اس ہستی کی طرف سے جو ہم پر سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی روشنی میں زندگی کا ہر قدم طے کریں گے تو ہماری عبادات روشن ہو کر اوپر جائیں گی، اور ہمارے معاملات اور ہمارے کاروبار، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہمارے معمولات زندگی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین نقشہ ہوں گے۔ ہمارے گھر، ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرے کا حسن رکھے گا۔ قرآن پاک کا پانچواں حق یہ ہے کہ اسے سمجھنے اور عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کو ہر گھر تک، ہر در تک، ہر دل تک، ہر کان تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ فذکر، سورۃ قاف کی آیت نمبر 45 ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ پس جو ہمارے عذاب سے ڈرے اس کو قرآن پاک سے نصیحت کرتے رہیے۔ قرآن پاک کی پہلی سورۃ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی نزولی ترتیب میں اس کا 5واں نمبر ہے۔ یہ قرآن پاک کی اہم ترین سورت ہے، اور قرآن پاک کے مصحف میں اسے پہلی جگہ دینا ہی، اسے نمبر 1 پر رکھنا ہی اس کی اہمیت پر دلیل ہے۔ فتح کا مطلب ہے کھولنا، فاتح کا مطلب ہے کھولنے والی، یعنی دیباچہ، مقدمہ، پیش لفظ۔ اس سورت کے بہت سے نام مذکور ہیں: ام القرآن، سبع مثانی، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الشفاء، الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس سورت کو سورۃ الصلاۃ کہتے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتح نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پڑھی اور اس میں اس نے ام القرآن نہ پڑھی، اس کی نماز ناقص 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 اور ناتمام ہے۔ سیدنا ابو سعید بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میں تجھے قرآن پاک کی ایسی صورت بتاؤں جو قرآن پاک کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہی سبع من المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے، اور اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہجر کی آیت نمبر 87 میں فرمایا ہے۔ سورۃ ہجر کی آیت نمبر 87 میں اسی کا ذکر رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو 7 آیات جو دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن پاک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کی نظیر یعنی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، اور نہ قرآن پاک میں اس صورت کی مثل کوئی اور صورت ہے۔ اس صورت کے شان نزول میں ہے کہ یہ پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر ایک وقت میں نازل ہوئی۔ اس صورت کو جبرائیل علیہ السلام نہیں لائے، بلکہ صحیح مسلم میں ہے کہ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا کہ یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا، یہ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ یہ 2 نور کون سے تھے؟ ایک سورۃ فاتح اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس فرشتے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ سورۃ فاتح اصل میں دعا ہے اور قرآن پاک اس دعا کا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو دعا مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ جس عظیم ہستی سے تم دعا مانگنے لگے ہو، اس کی عظمت کا احساس دل میں رکھتے ہوئے پہلے اس کی حمد و ثنا کی جائے۔ وہ ہستی جو اصل میں سب کی حاجت روا، سب کی مشکل کشا اور سب کی دعاؤں کو سننے والی ہے اور وہ قبول کرنے والی ہے، اور قبولیت کا وعدہ اس نے خود فرمایا ہے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 60 ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مجھ سے مانگو، میں قبول کروں گا۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش کرو۔ رب کریم نے سورۃ فاتح میں اپنے بندے کو یہ بتایا کہ میرے بندے دعا مانگ تو ایسے مانگ کہ پہلے حمد و ثنا کرو، اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرو۔ بندہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور وہ مانگتا ہے جو رب نے اس کو بتایا کہ میرے بندے تو یہ مانگ، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا مجھے، بلکہ چلا مجھے اس سیدھے راستے پر۔ رب کریم مانگنے والے کو سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے کہ اور وہ سیدھا راستہ رب کریم قرآن پاک کے ذریعے بندے کو عطا کرتا ہے، کیونکہ رب کریم نے خود سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن پاک ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اور پھر رب کریم نے قرآن پاک میں فرمایا، ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت ہی تو سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورۃ فاتح قرآن پاک کا اجمالی اور مختصر خاکہ ہے، اور قرآن پاک اس کی وضاحت، تشریح اور مکمل تفسیر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے سورۃ فاتح کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ یہ سورت آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندوں کے لیے، کہ میرا بندہ جو سوال کرے۔ میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ میرا بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک عہد مشترک ہے۔ اور رب کریم فرماتا ہے سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے۔ میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو میرے بندے نے مانگا، اور ہم نے پہلے بتایا کہ بندہ مانگتا ہے اس صورت میں، اے میرے رب مجھے صراط مستقیم پر چلا، اس راستے پر جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ چلے، اور مجھے بچانا اس راستے سے جو مغضوب اور گمراہ لوگوں کا راستہ ہے۔ رب فرماتا ہے میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔
सूरत फातिह को पढ़ने से पहले या कुरान पाक का आगाज़ करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा जाता है। मैं पनाह चाहती हूँ अल्लाह तबारक व तआला की शैतान मरदूद के शर से। तअव्वुज़ इसे कहते हैं, पनाह अल्लाह ताला की पनाह में आने का ये कलमा है। कुरान पाक पढ़ने के आदाब में से है कि तिलावत कुरान पाक शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। ये अदब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें खुद सिखाया है। सूरत नहल की आयत नंबर 98 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब कुरान पाक पढ़ो तो अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब कर लिया करो शैतान रजीम के शर से। इसे तावुज़ कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। तावुज़ यानी शैतान से पनाह हासिल करने वाला कलमा। शैतान का रूट वर्ड जो है शीन त्वा नीन है, सॉरी शीन त्वा नून है, शौतना। शौतना का मतलब है तकब्बुर में हद से बढ़ना, रहमत से दूर और सरकश। इसका एक और मादा भी बताया जाता है, शीन अलिफ त्वा शाता। इसका मतलब है हलाक करना, हलाक होना, बर्बाद करना, बर्बाद होना। शैतान जो इंतहाई मुतकब्बर सरकश हस्ती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से दूर, खुद भी हलाक होगा और औरों को भी हलाक करने की कोशिश में लगा रहता है। इससे बुरा दुश्मन और कोई नहीं, जो ना सिर्फ शाता और शाताना है बल्कि उसके साथ साथ रजीम भी है। रजीम का मादा रा, जीम और मीम है, रजम। रजम का मतलब है पत्थर मार मार कर भगाया हुआ, नफरत के काबिल। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपनी बारगाह से धुतकारा है। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने इरादे और मर्ज़ी का अख्तियार दिया है। ये इंसान की फजीलत है। इंसान चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के रास्ते सिराते मुस्तकीम को अपनाए और रहमानी रास्ते का मुसाफिर बने, और चाहे तो शैतान का साथी और उसका फर्मा बरदार बन जाए। जो इंसान अपनी खुशी और अपनी मर्ज़ी और अपने नफ्स के ताबे होकर अपने आप को शैतानी रास्ते पर यानी बुराई के रास्ते पर डालता है, शैतान इस पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता, वो तो उसका साथी और उसका सपोर्टर होता है। शैतान अपना टाइम मैनेजमेंट बना कर रखता है। वो इन लोगों पर अपनी कोशिश और मेहनत लगाता है जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहे होते हैं। जो ही इंसान नेकी के काम का इरादा करता है, शैतान उसकी तरफ से अलर्ट हो जाता है। वो तरह तरह के हरबे इस्तेमाल करता है, और फिर कुरान पाक पढ़ना तो इंतहाई नेकी का काम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि इसके एक एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10-10 नेकियां अता फरमाता है। एक एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक एक हर्फ पर अल्लाह तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। तो शैतान ये कहाँ बर्दाश्त कर सकता है कि इंसान इसने नेक काम को सिद्क़ दिल, जज्बे और सच्चाई के साथ करने की तरफ माइल हो। हमने हदीस मुबारका पढ़ी थी जिसका मफहूम ये है कि जब लोग अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने के लिए इकट्ठे होते हैं, फ़रिश्ते इस महफ़िल को ढांप लेते हैं, तो एक मदद यानी फ़रिश्ते इस महफ़िल को ढांप लेते हैं तो नेकी के काम में एक मदद रहमानी आती है। मगर शैतान भी बैठने वाला नहीं है। हम ये मत सोचें कि जब हम ज़िक्र इलाही की महफ़िल या दर्स व तदरीस और कुरान फ़हमी की महफ़िल में आते हैं तो हम शैतान को पीछे छोड़ आते हैं। नहीं, वो साथ महफ़िल में आन मौजूद होता है। जो ही हम इस नेक काम का आगाज़ करते हैं, उस वक्त इंसान की तवज्जो को हटाने के लिए घर की तरह तरह की फ़िक्रों में उलझा देता है। घर का पीछे छोड़ा हुआ एक काम याद दिलाता है, दूसरा याद दिलाता है। फिर अगर कुछ समझने के लिए इंसान कुछ हासिल करने के लिए में कामयाब होता है तो अमल की तरफ माइल नहीं होने देता। कुरान पाक को सिर्फ
تلاوت اور ناظرے کی حد تک انسان کو اسی میں رہنے کی کوشش میں اس کا توجہ لگا دیتا ہے کہ صرف ناظرے ہی پڑھ لیا جائے کافی ہے۔ قرآن پاک انسان پڑھنے بیٹھتا ہے تو نیند کا وار کرتا ہے شیطان، اور کتنی ہی کوشش سے، حالانکہ دیکھیں کہ کتنی کوشش کے ساتھ ہم وقت کو مینیج کر کے، ہم پورے جذبے کے ساتھ اور بہت ہی کوشش کے بعد ہم قرآن پاک کی محفل میں آتے ہیں زور لگا کر، مگر یہاں آنے کے بعد شیطان کا اگلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ نیند طاری کر دے۔ ہاں، اگر ہم جسمانی طور پر اس قرآن فہمی کی محفل میں موجود ہیں تو ذہنی طور پر ہمیں غیر حاضر کرنے کی کوشش کرتا ہے، بس سن ہی لیا جائے۔ کبھی بوریت کا وار کرتا ہے، کبھی وقت کا وار کرتا ہے کہ بار بار گھڑی پر نظر ڈالتا ہے انسان اور وقت کو کیلکولیٹ کرنے پر دھیان لگا دیتا ہے کہ کتنا وقت گزر گیا ہے اور کتنا رہ گیا ہے۔ ہم قرآن پاک سن تو رہے ہوتے ہیں، جسمانی طور پر موجود ہوتے ہیں، لیکن دلی اور ذہنی طور پر وہ ہمیں بھٹکانے میں بعض اوقات کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کا ایک اور وار یہ ہوتا ہے کہ دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ سب کچھ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ اس طرح وہ ہماری توجہ کم کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اعراف کی آیت نمبر 204 میں رب کریم نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ انسان کی توجہ ہٹانے کا بھی وار کرتا ہے، انسان کے خیالات کو ادھر ادھر بھٹکاتا ہے، ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے سرگوشیوں کے انداز میں باتوں کی طرف توجہ مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے کلام کا ادب اور احترام کم کرے، کہ توجہ سے انسان نہ سننے پائے، اللہ کے کلام کی طرف سے بدگمانی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہیں شیطان کے وار، اسی لیے تعوذ رب کریم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن پاک جو قرب الہی کا منبع ہے، شیطان کب یہ برداشت کر سکتا ہے کہ انسان یہ شرف حاصل کرے؟ پہلے تو قرآن پاک کے قریب نہیں آنے دیتا، اور ایک جملہ وہ ہر انسان کے لبوں پر بہت ہی خوبصورتی سے سجا دیتا ہے کہ وقت نہیں ملتا۔ ہم بالکل سوچیں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سینکڑوں مسلمان ہیں جو سالوں قرآن پاک نہیں کھولتے، کئی ہیں جو صرف رمضان کے رمضان صرف ناظرہ پڑھ لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ کتنی ہی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے بچپن میں ایک مرتبہ قرآن پاک کو ناظرے پڑھا اور اس کے بعد کبھی قرآن پاک کو پڑھنے کی توفیق اور سعادت انہیں نصیب ہی نہیں ہوئی۔ یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں دنیاوی کاموں میں ہی اتنا الجھائے رکھتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ جب انسان صدق دل سے اور یقین کامل سے تعوذ پڑھتا ہے کہ میں اس ہستی کی پناہ کے مضبوط قلعے میں آنے کی دعا مانگ رہی ہوں جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن یعنی شیطان سے زیادہ طاقتور ہے، اللہ اکبر۔ لہٰذا یہ دعا قرآن پاک پڑھنے کے دوران ٹیڑھی سوچوں سے بچنے اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال کرنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بندے کو سکھایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے تعوذ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان مردود کے شر سے پناہ مانگنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام کی برکت اور رحمت کے ساتھ اس سے توفیق مانگنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ دور جاہلیت میں عربوں کی یہ عادت تھی کہ اپنے کام کو وہ بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی اس رسم بد کو اس طرح مٹایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلی وحی بھیجی سورۃ الگ کی پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی بات سکھائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع میں
بسمک اللہم پڑھا کرتے تھے اور لکھوایا کرتے تھے، پھر بسم اللہم لکھواتے تھے۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی قل اللہ اوید الرحمن، تو پھر رحمان کا اضافہ فرمایا گیا۔ لیکن جب سورۃ نمل کی آیت نمبر 30 نازل ہوئی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوانا اور پڑھنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر شروع کیا جائے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو، نیز برتن ڈھکنے، کھانا کھانے، پانی پینے، سواری پر سوار ہوتے وقت، اترتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے سوائے سورت توبہ کے۔ ہم سورت فاتح کو سمجھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ ہم اس پہلی آیت کے پہلے حصے کو پہلے لیتے ہیں۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد کے معنی تعریف کے بھی ہیں اور حمد کے معنی شکر کے بھی ہیں۔ بندہ قرآن پاک کا آغاز کرتا ہے تو اقرار کرتا ہے کہ رب کریم تعریف کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے۔ ساری تعریفیں، جتنی تعریف ابتدا سے انتہا تک ہوئی ہے اور ہوگی اور ہو سکتی ہے، اور جہاں کہیں بھی اور جب کبھی بھی اور جس طور پر بھی جتنی تعریف ہے رب کریم وہ سب تیرے لیے ہے۔ اور رب کریم شکر ہے صرف تیری ذات کا، تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور تو ہی ہمارا مالک ہے۔ ہمارے پاس اگر کوئی قابل تعریف صفت ہے تو وہ بھی رب کریم کی عطا کردہ ہے، یعنی حسن، ذہانت، سلیقہ، مال، دولت، لیاقت، یہ سب رب کریم کی عطا کردہ ہے۔ یہ ہماری ذاتی صفات نہیں ہیں، بلکہ ان صفات پر بھی شکر رب کریم تیری ذات کے لیے ہی ہے۔ تیری تمام صفات اے رب کریم صرف تیری ہی ہیں، اور ہر ایک کو صفات عطا کرنے والی ذات بھی صرف تیری ہے۔ کائنات کی ہر شے صرف تیری ہی تعریف کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت کے پہلے حصے سے ہی انسان کے تکبر کی نفی سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ تکبر ہی نے شیطان جیسے عبادت گزار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا۔ تکبر ہی کی وجہ سے شیطان اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ قرآن پاک کا علم حقیقی علم نافع ہے۔ قرآن پاک کے آغاز سے ہی انسان اس علم کے حصول کا آغاز کر رہا ہوتا ہے جو اس کے لیے سب سے زیادہ علم نافع ہے۔ متکبر دل جو ہے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ علم حاصل کرنے کے لیے عاجزی ضروری ہے، اس لیے آغاز ہی سے تکبر کی نفی کر دی گئی ہے کہ رب کریم ہر تعریف صرف تیرے لیے ہے۔ ہم سوچیں کہ تعریف تو اس کی جاتی ہے جسے انسان پہچانتا ہو، جس کو جانتا ہو، جس کو مانتا ہو، جس کا ممنون ہو۔ ہم رب کریم کو کیسے پہچانیں؟ وہ تو اپنی ذات میں پنہاں ہے، اس پر ایمان تو ایمان بالغیب ہے۔ پھر دل کی گہرائیوں سے تعریف کیسے نکلے؟ اس معاملے میں قرآن پاک میں رب کریم خود ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ رب کی پہچان کی ایک راہ جو ہے وہ کائنات پر غور و فکر ہے۔ رب کریم نے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس چیز کی دعوت دی ہے، جیسے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے،
اور غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں اور ان کے پیدا کرنے میں۔ پھر اس سے پہلے صورت آل عمران ہی میں 190 آیت میں بھی یہی بات کی گئی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رب کریم اپنی پہچان کے لیے دعوت فکر دیتے ہوئے فرماتا ہے، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا وزیناہا وما لہا من فروج، کیا وہ نہیں دیکھتے اپنے اوپر آسمان کو کہ کیسے اسے بنایا گیا ہے، اسے کتنا خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور اس میں کوئی کمی، کوئی اس میں خلا یا رکھنا اس میں نہیں ہے، کیا اس کی آسمان کی تخلیق پر وہ غور نہیں کرتے؟ تو رب کریم اپنی ذات کی پہچان کا راستہ خود قرآن پاک میں ہمیں بتاتا ہے کہ کائنات پر غور و فکر جو ہے وہ رب کی پہچان کا راستہ ہے۔ تو جب حق کی تلاش کا پیاسا اس کی پہچان کی تڑپ لے کر کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو حد نگاہ تک پھیلے ہوئے آسمان کو، فضا کی وسعتوں کو، زمین کی پنہائیوں کو یعنی زمین کی گہرائیوں کو، سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی لہروں کو، چاند کی چمک کو، سورج کی تمازت کو اور خوشبوؤں سے بھری ہوئی ہواؤں کو محسوس کرتا ہے۔ جب دل کی آنکھ کھولتا ہے تو یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو جو پہلی کیفیت اس پر طاری ہوتی ہے وہ شکر کی اور تعریف کی ہوتی ہے، اور وہ پکار اٹھتا ہے الحمدللہ الحمدللہ، اور جوں جوں اس کا کائنات پر غور و فکر بڑھتا ہے دل کی سچائیاں اس تعریف کی گواہ بن جاتی ہیں۔ یقیناً سب تعریفیں اے اللہ تیرے لیے ہیں، تیری ہی ذات شکر کے لائق ہے، الحمدللہ۔